ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدنا علما نافعا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. میں اردو کا طالب علم، زبان کا طالب علم، استاد نہیں کہوں گا کیونکہ ہم ہی جانتے ہیں سارے جہاں میں ہماری زبان کی ہے. مجھے امیر خسرو بیان کرتا میری مجال کیا ہے. وہ فرماتے ہیں نمی دانم کے منزل بود شب جائے کی من بودم. نمی دانم کی منزل بود شب جائے کی من بودم. بہر صورت سے بسمل بود شب جائے کی من بودم. آگے لکھتے ہیں کیونکہ ناممکن ہے مدحہ ہونا ان کا جن کا مدحہ خود رب ذوالجلال یاسین والقرآن الحکیم. یا ایھا المدثر واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی. لکھتے ہیں پری پیکر نگارے سرو کجے لال رخسارے. پری پیکر نگارے سرو کجے لال رخسارے. سراپا آفتاب بود شب جائے کی من بودم. آگے لکھتے ہیں خدا خود میری مجلس بود. خدا خود میری مجلس بود اندر اللہ مکان خسرو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد شمی محفل بود شب جائے کی من بودم. اسلامی ہجری سال کا مقدس پہلا مہینہ اور محرم الحرام کے ایام ہائے متبرکہ تو مجھے اپنے ابا جان یاد آتے ہیں. ہدیہ سلام بحضور امام عالی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام. کیونکہ مجھے کوئی تقریر نہیں کرنی ہے. لکھتے ہیں گونیت بطرز پہ کنوی کر زائی خون زائی گو اللہ کے نسیم جتنے تم سے جرائی خون. کیا جت خون کا کیا سرد تو کیا گئی شہید ایک حسین اندود بدل انمان تم سے مائی خون. گرم خونس بدل تاون ویل گستن کربلا من چرات شولا تو ہونا من کسان ببرائی خون. شہبازو جندرودون تسمنوشس پہ کھڑا پیش کش اس چھلے گردن نسوزہ آزمائی خون. اس محفل میں شب دائدور کو منور کرنے والے میرے اساتذہ صاحبان کی کہکشاں اور میرے محترم مکرم ڈاکٹر غلام نبی لون صاحب میری طرف سے تقریر پر سلام عرض ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں کہاں سے شروع کروں انتہا کہاں کیونکہ مجھے اپنے اعمال پہ خود پتا ہے. میرے متعلق کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ جب تک میں نے للا عبا کو پڑھا ہے وہ کہتی ہے گورن ونم کلی وطن نبر دکنم اندر آتون سوئی ملن کو واہ وطن تاوے لیوٹن گئی لاتو میں نرفا نفسو فقط نرفا رفو. مجھے بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور میں اپنے بھائی میں ہمارے خاندان کے میں تقریر نہیں کرنا چاہتا لیکن مجبور ہوا. پہلے میں فائد بشیر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. جنہوں نے محفل سواری میں انکار نہ کر سکا. مجھے اپنے اعمال پہ بیسیکلی استاد بھی نظر ہے اپنی فرائض منصبی پہ نظر ہے لیکن میں اپنے دوستوں کو یہاں سے یہ کہنا چاہتا ہوں. علامہ اقبال کی اشعار نے شاید میرے لیے لکھی ہے. مجھے نہیں بتانا ہے میں نے کیا کرنا ہے. مجھے یہ بتانا ہے میرے ساتھ کیا ہوا. علامہ اقبال علیہ رحمہ کہتے ہیں نہیں منت کشے توبہ شنیدن داستان میری. خاموشی گفتگو ہے بے زبانی ہے زبان میری. یہ دستور زبان بندی ہے کیسا تیری محفل میں یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زبان میری.
اڑائے، کچھ بولنے، کچھ لالے کی، کچھ نرگس کے، چمن میں ہر طرح بکھری پڑی ہے داستان میری. پھر لکھتے تپکے شمع آنسوں بن کے پروانے کی آنکھوں سے سراپا دردوں حسرت بری ہے داستان میری. میرے ساتھیوں، میں نے اپنے ہاں بات ہوتی ہے پوری ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں کہنا چاہتا ہوں کیونکہ میرا موقع تھا. اب آپ نے مجھے کہا کچھ بولنے کے لیے تو میں نے کچھ نہیں، پر میں نے کیا کیا، لیکن یہ بتاؤں گا کہ یہ وہ دن ہے میں نے اپنے اساتذہ، اپنے بھائیوں کو جنہوں نے مجھے عزت دے دی، پیار دے دیا ڈپارٹمنٹ میں 35 سال میں، ان کو مبارکباد. لیکن ان کو میں نے کہا میرے لیے کوئی تقریب نہیں ہونی چاہیے کیونکہ میں یہاں لوگ کہتے ہیں 60 سال کی عمر ہونی چاہیے، 60 سال کا یہ ہونا چاہیے فرائض منصب. اور جب میں اپنے ابا جان کو دیکھتا ہوں جب 57 سال کا میرا میٹ پہ آیا، مجھ سے پوچھیے میں نہیں چاہتا تھا 57 سال کے بعد 58 سال بھی میں نے کمپلیٹ کیا، 59 سال بھی میں نے کمپلیٹ کیا، 60 سال میں دیکھنا نہیں چاہتا تھا کیونکہ میرے ابا جان نے یہ فنکشن دیکھی ہی نہیں. ماشاءاللہ. اور کہ مجھ سے پوچھ لیجئے 29 سال کا کرم جب میرے ابا جان مجھے سامنے رکھ کے کہتے تھے مین پرتی تشکو مجھے چھین مجھے کہنگی نوچا پوشیوشن بھول پتوش مینس مدارس جائنگی. پھر کہتا تھا پنجے کھت میں نمنگی چاہیے رکھ جا دکھوا کہتے گا یہ سجدت پروردگارت جائنگی. میری ساتھیوں، اور وہ 4 جولائی 1996 کے مجھ سے پوچھ لیجئے گا، باتیں کرنے والے مجھ سے پوچھ لیجئے گا، وہ ریت کے دیر پر اپنی جان اپنے رب الجلال کے نام کر گیا اور مجھے کہتا تھا میں ریت کی دیوار پہ خاموش کرا. ہر رات میری ایسی آتی ہے. 29 سال مجھ سے پوچھ لیجئے گا، میری گھر کی تباہی کو دیکھ لیجئے گا. تو کہتے ہیں میں ریت کی دیوار پہ خاموش کھڑا ہوں. اس شہر کا پانی تو یزیدوں نے دیا، اسے میں کہہ کے رکھا ہے کیونکہ صفائی کے اشان کو پسند ہے. میں ریت کی دیوار جو میری متعلق باتیں کرتی ہیں، میں ریت کی دیوار پہ خاموش کھڑا ہوں. اس شہر کا پانی تو یزیدوں نے دیا ہے. اے غور کرو، دیکھ کے مجھے قبر کا دو، تو نے تو مجھے کھڑا ہوں میں گور دیا ہے. میں صاحب عزت ہوں، میری لاش نہ کھولو، دستار کے پرزوں سے میری قبر سیا ہے. میرے ساتھیوں، ایک بات اور میرے فرائض منصبی میں باتیں کرتے ہیں، مجھے فخر ہے میں نے اپنے فرائض منصبی کے ساتھ انصاف کر لیا کیونکہ جب میں گمنامی کی زندگی بسر کر رہا ہوں. جو کلچرل کوارڈینیٹر پہ سوال ہوتا ہے، میں نے اسٹیٹ ریسورس پرسن کام کیا اور میں نے اساتذہ کو پڑھایا ہے. مجھے فخر ہے، بہت اچھی بات ہے. مجھے خوشی ہے میں اسٹیٹ ریسورس پرسن 7 سال پوری کشمیر میں گھوماؤں. اصل میرا کنٹریبیوشن استاد بچے کو پڑھایا. صداقت. اور مجھے ظہور صاحب جب میں نے میرے آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے جب انہوں نے مجھے کہا شام کو کہ آپ ریٹائر ہو رہے ہیں، مجھے خوشی ہوئی. اور جو انہوں نے میرے متعلق لکھا، انہوں نے مجھے کہا آپ کیسے ریٹائر ہو رہے ہیں. مجھے میرے ساتھیوں، میں اس پر ایک ہی بات بتاؤں کیونکہ میری آخری یہ نشست ہے آپ کی، کیونکہ میں نے کوئی تقریب نہیں منائی. میں نے تقریب منائی، میں نے 4 جولائی آج پر میرے بجان کو 30 اب دیکھیے مجھے ساتھ کیا ہو رہا ہے. 30 جون کو میں نے 4 جولائی کو میرے بجان کی برسی منا رہا ہوں. انہیں کیسے برسی میں منا رہا ہوں، نذیر قریشی منا رہا ہے. میرے ساتھیوں، مجھے ایک واقعہ میں بتاؤں گا. استاد جی مجھے کچھ نہیں کہنا ہے لیکن یہ مجھے میں اندر سے میں چاہتا ہوں میں اپنے آنسوں پہ کیسے روک لگاؤں. میں نے کیا کیا سہا ہے اور ڈپارٹمنٹ میں نے کیا کیا سہا ہے. مجھے
جب میں سرو شکشا ابھیان میں آیا ایز ڈسٹرکٹ ریسورس پرسن تو صدام کو میں کبھی نہیں بھولوں گا، صدام کے اساتذہ کو کبھی نہیں بھولوں گا. تو انہوں نے کچھ سوال کر لیا. میں کلاس دے رہا تھا ڈسٹرکٹ ریسورس پر، تو انہوں نے کہا دو اساتذہ صاحبان کھڑے ہو گیا، 150 کا اساتذہ صاحبان جن کے، اور تعلیم کا معیار وہاں کافی ہے، اور میرے ابا جان کو بھی اس وادی سے. انہوں نے کہا نذیر بار ہے ایک سوال یہ ہے، آپ اپنی شہرت میں نے ان کو کہا پہلے آپ بتا دیجیے میں نے جو کلاس دے دی. انہوں نے کہا ایسی کلاس ہم نے کبھی اردو کی سنی ہی نہیں. میں نے کہا اب میں اس کا جواب دے دوں، جواب ایسے دے دوں کہ اگر میں یہ کلاس روم میں بتا دوں تو میرے سب لڑکے پڑھیں گے، لیکن یہ 5000 بچے 5000 اساتذہ صاحبان آئیں گے اور میری فن کو ان تک پہنچائیں گے. مجھے خوشی ہے، میں مطمئن ہوں. ہاں میں نے زمانے کے مسائل اور میں ابا جان کے دوست میں کچھ نہیں کیا، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور میں اس محفل میں نہیں آتا، میں نے اپنے اسکول میں پیسے جمع کیے ہوئے ہیں. کسی کو یہ مت گمان ہے نذیر قریشی کو محفل کی ضرورت نہیں ہے. کیا اس نے کیا کیا ہے؟ کچھ نہیں کیا. اپنے کیونکہ کہتے ہیں کتنا مشکل ہے زندگی کی کہانی لکھنا، جیسے بہتے ہوئے پانی پہ پانی لکھنا. میں نہیں لکھ پاؤں گا. اور میں جو مجھے لگا کہ میں نے اپنے فرائض ہاں اساتذہ صاحبان کہیں گے یہ کلاس روم ٹیچر نہیں تھا، لیکن جو میں نے میرے متعلق اساتذہ نے لکھا مجھے خوشی ہے، فخر ہے. مجھے خوشی ہے کوئی مجھے میرے مطلب ایسے میں اتنا بتاؤں گا. ابا جان کے دو دن میں رخصت ہوگا، میں نے کچھ نہیں کرنا کیونکہ میرے گفتگو جو ہے رک نہیں پاتے ہیں. میں 4 جولائی منا رہا ہوں اس سال میں. مجھے ہائر سیکنڈری یاد آتی ہے، آخری دن اپنے ابا جان کا اسی ہائر سیکنڈری میں دامن پھیلا کے وہ بچوں کے لیے کتابیں مانگتے ہوں. رات کو شریعت کے ڈیر پہ تھے. یہ ہائر سیکنڈری مجھے جب میں یہاں آتا ہوں میں کافی مسائل تھے. اور اساتذہ صاحبان کے نام میں اتنا ہی بتاؤں گا. میرے ابا جان نے کہا ہے کیونکہ جب آپ کسی سے کشمیر سے کنیا کماری تک کسی شاعر کو، کسی ادیب کو، کسی استاد کو پوچھے نذیر قریشی کیسا ہے، وہ کہے گا کس کا نام نہیں لیا نذیر قریشی کا. میری بچپن 30 سال گزاری اسی کرم میں. حالانکہ وہ میرا کرم تھا کنسل میں جانا، اس وقت حالات ایسے. اور میرے ابا جان نے ان کے نام اساتذہ کے نام کیونکہ میں نے جو دیکھا ہے انہوں نے لکھا ہے، انہی اشعار پہ میں رخصت ہو جاؤں گا. یہ استادیت ایک فن ہے. میں نے اپنے ابا جان سے سنا ہے، انہوں نے لکھا ہے اور میرے لیے بھی لکھا ہے. باتیں کرنے والے ہیں لیکن جہاں جو گھر چلا ہے اس گھر کو بھی دیکھ لیجیے گا نا. پردے چھوڑے دردی جنو روز للہ ہو چکھن شش کرائی بھجناوی آجم تنتمن نہ ہو چکھن. پتہ استاد اسمنا کرتا تسکیت پھر جنار اسکول کا بیانا جو ہے یہ بہت مشکل بنے جو میں نے دیکھا. کیونکہ ایک شمع جب دوسرے شمع کو روشن کرتا ہے تو اسے خود چلنا پڑتا ہے. وہ کتنا جلنے کی دیتا ہے وہ خود ہی بتائے گا. وہ کہتے ہیں کہ فانکس توارد پتہ تسکیت جن کے دوارد کون کریں یود پھن رسول سے مشکل یود پر کھاؤں چکھن. اور اپنے میرے لیے لکھا ہے اپنے بھی کفا مجھ سے بھی گانے بھی نہ خوش میں شہر حلال کچھ کبھی کہہ سکتا جس کو میرے میتھراؤن نرس تحصر چکن نابت بجوچے نابت بجنا چکو اسمت راوا پچک میرزاوان میتھراؤن نرس تحصر چکن نابت بجوچے کیسے لکھتا خواب چچے دوست مجھاؤن چکن. پھر میرے ابا جان نے اس شہر کا مجھے سب کچھ معلوم. مجھے کسی کی مجھے یہ کہے گا آپ نے انہوں نے لکھا ہے اس شہر کا حال تعصبی چونت زن ٹکرا آدم کش کے. آپ دیکھ لیجیے میرے لیے کچھ نہیں، مجھے کہیں سے نہیں لینا ہے، کسی درس نہیں لینا ہے. انہوں نے لکھا تعصبی چونت زن ٹکرا آدم کش کے یہ بس شہر زلت کا راجی دل باؤں چپن. اور کیونکہ افسردہ کنت انجمن ایرا میں محفل میں نہیں آنا چاہتا صرف ساحل بشیر کی محبتوں کی وجہ. اور مجھے رفیق صاحب نے مجبور میری محفل نہیں سر کی، میں نے کچھ نہیں کیا. یہ آپ نے اعمال کا کیوں میں لوگوں سے سنوں کہ آپ نے کچھ نہیں کیا ہے.
محفل میں آئے لوگ اور کہ نظیر قریشی نے کیوں میں نے کیا میں اپنا مطمئن ہوں اس محفل کے نام کیونکہ یہ محاسبہ ہے مجھے میں نے بھی محاسبہ کر لیا ان محفلوں کا انعقاد محاسبہ ہے اور میں اس محفل کے نام ابد کیونکہ میں نے اس میں میرے لیے سب کچھ رکھا اب لاکھ تقریر کا اب کتابیں پڑھو میرا ایک شعر کافی ہے ابدان کا انہوں نے لکھا ہے ہم آئیت نم گئی صحبت یہ محفل یہی میرا حال ہے ہم آئیت نم گئی صحبت یہ پتھر چھکا زائیوں تلس بزرود بدس گنزراؤں کیونکہ یہ نقشے قدم یہ مگر بستی کا حال پھر بتاؤں گا یہ درخشاں کہشاں ہے اساتذہ صاحبان کی ان کو کہوں میں چلا گیا اور تنظیم سازی میرے گھر میں دور رہا اس کے کچھ معاملات ہیں انہوں نے لکھا ہے آگے لکھتے ہیں انہوں نے کہا ہم آئے کنوں گئے چھومے یہ پتھر چھکیا زرگیوں تگا پوز روز پتھر گزراؤں کیونکہ نقش قدم جاتے ہیں اور پھر لکھا ہے مجھے کہا ہے کیوں ڈرتے ہو نظیر قریشی اب کے پاس ایک خزانہ ہے کہ اسے لکھا ہے میں کہتا گہن یہ زولانے تکن جن زولانوں کی بھاتی کر رہی جن زنجیروں کی میں کہتا گہن یہ زولانے تکن اور فیاض سے بس سنا منیر سے بس سنا نساء سے بس سنا لیٹرن سے سنا میں کہتا گہن یہ زولانے تکن کہا عیسیٰ میں کہتا یہ پل شہباز بنو سہکائی میں پر افلاؤں کی سامان بہمیت بسینا بس جنا پرواز کرنے بیاق سے درامو نظر قریشی سے تحریر کر رکھا صرف تحقیق میں نے اوپر نہیں کہاں آئے گئی یہ بچوں کا حال ہے اور میں یہ نشاہ سے مقصد ہو جاؤں گا کیونکہ یہ بستی مدوس اب سخت کو پتا نہیں تین بلکہ میں چاہیے ریٹائرمنٹ فنکشن یہ میرے اباجان کی برسی ہے میں اپنے اباجان کو اپنے سامنے اسے جب سے کھاکی کو رات پر دیکھتا ہوں مجھے بنا بس پوشن میں کیوں نمر پریم چوئن گزر جوان جوان میری راتیں اسی میں گزر مجھ پہ باتیں کرنے والے کچھ اس طرح دکھو پوشن میں کیوں نمر پریم چوئن گزر جوان جوان نمر سمت چاہن وریم کنی پچھ منا پچھوز منا پوشن میں دل برن میں ترہت خود گزر یہ دل سلمان ترہت خود گزر شہبازوں لول میں تراؤن چکور یہ مونم سودا چھتو یہ کیا مجھ سے پوچھ لیجیے نا جو ادب کے سوداگر ہیں جو علم کے سوداگر ہیں مجھے میں بھی اب میں نے آخری پر میں نے کبھی نہیں کہا اور اسی بستی کے میں دو چار اشعار میں اسی کے ساتھ میں نے آپ کا وقت لے لیا آپ نے مجھے برداشت کر دیا برداشت کرنا ہی پڑے گا کیونکہ جب بلایا میں نے سکول میں کبھی مجھے کوئی چاہیے فنکشن میں ابرجان کے ان اشعار سے رخصت ہوتا ہوں گچ روچن چکن نورانی شفق گچ روچن چکن نورانی شفق پھلکر سہریت بستی پر بانگ بلالین پرٹ پگا کہاں باتے سہریت بستی لکھا ہے زہراب جوان دل گل چھ دوہائی کئی حال دوہائی تلقا بچنس کس پین دہیش دل کرائی وچس کس چھنی جگریت بستی لکھا ہے زہراب جوان دل گل چھ دوہائی کئی جنس کس پین دہیش دل کرائی وچس کس چھنی جگریت بستی گئی کھیت سے پوشے کندر گلک گزلک اور گئی ہوا اور گئی ہوا شاہور ساتھ اچھا لکھا دستار ریلن بورہا پزر یہ بستی کا حال ہے کون اسے کیا کہے گا دستار ریلن بورہا پزر ہز فرم سنگن من دستاری مجھ گئی چھ پجن من سنتولا ہداف مطریت بستی اچھا لکھا محراب بگن پیٹ لاتھیت محراب رٹک محراب چٹک نیلام گرستائن وید فوکس کن جانے کی گریت بستی اچھا ایک دو گوئنے چکا چاچی تلون انہیں کسی کی کہنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن حکومت بستی کا حال کھنجر خالی کنو ایمان پنو کھنجر خالی کنو ایمان پنو کمی چامو ولیت اس درائی نگئی شاہ بازو یوسے سودا اس کن تیتراؤ کھنجریت بستی من کیونکہ منیر سمجھو لیکن بکس کوئی سے روک سکتا تو تم پریشیر کر دو
شیخ مقبول ابسول خاندر تصب نعمت کے کوئی ٹیچر مش میں سخت ہوئی تو مجھ لکھوں امت کستمن نظر جوان اس لکھا مت سنت سے وقتی سے نوارس یہ کہ بدل سوری انہار پڑا مت سنت سے وقتی سے نوارس یہ کہ بدل سوری انہار پڑا یہ سیر رسط وگنیار ورد اتوین میں کئی وگنیار پڑا اچھا لکھا کہت تم پینٹی وگنیار کے نشو لیکن بچت پتہ ہے وگنیار کیا ہے سینت کیا ہے یہ ایس پتہ کہت پینٹی پیٹھے ناگے نیدر ٹریڈی 20 سال کا جوان کہتا ہے کہت پینٹی پیٹھے ناگے نیدر ٹریڈی میں جائی چکم کم خواب مجھے یا دس سے چیل جت مردوں آدھر سے بناوندار بنا اچھی لیکن نمک کاکر ٹیم سے پلکے میں کچھ بار پرف سرور کر تاریخ کے اگر افسانہ عجو خزانی سوئی کردار بنا یک محفی بلت ایسے رخصت یکان ان اکثر ہونا یتو وارول تینس من زال شمان یتو وارول تینس من زال شمان دو ودگر چوکر نگاج بچن پتر ظالت ظالم کی اڑ گئی یہ جاسے بدل ہو کار بنا ہم نے شمع جلانی کی اصل سے کہتا ہوں شمع جلانی کی سائٹ کرنی ہے آندھیوں سے نہیں کرنا ہے تبھی ہم شگے دائجور کو شگے نور میں دیکھ سکتے ہیں اور آپ پہ چلتا نہیں میں جا رہا ہوں میں نے کچھ نہیں کیا لیکن آپ کے ہم سپورٹ کیونکہ میں ادب کا تک میں نیلگوں آسمان کو دیکھتا ہوں میں اکثر بچوں کو کہتے میں مطمئن ہوں میں نے تب بھی کلاسز لیے جب میں کلچرل کوارڈینیٹر تھا تو اس میں آواجان میں اکثر بچوں کو کہتا ہوں موبائل کے بغیر اگر جائیے نیلگوں آسمان پر کیونکہ وہاں لکھا ہوا ہے ستارے نور دیکھ کر رات سے خوش نہیں ستارے نور دیکھ کر رات سے کچھ نہیں لیتے شبِ دائجود کو کر کے منور ڈوب جاتے ہیں کیونکہ جو سون منصب جو سون منصب جو اتمنى شکل منصب ہے استعمال کر جس کی سنت ہے وہی انسان اس کی ضرورت ہے کیونکہ وہ جو شعر بنا رب بناوا آدم انسان بناوا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم انہی کے نام معلم انسانیت کے نام آج کا دن کرتے ہیں تو میں اس شہر کے ساتھ رخصت ہو جاؤں گا کبھی بجھ مالکہ کبھی بجھ نہیں سکتی میری دنوں کی مشنت میں یہ اپنے لیے نہیں کبھی بجھ نہیں سکتی ہمارے دنوں کی مشنت ہم نے ظلمت کو مٹانے کی قسم کھائی ہے پھر ایک بار شکریہ صاحب بشیر صاحب کا اور شاید یہ میری آخری فنکشن بھی ہوگی پہلی بھی ہوگی کافی میں نے ان کا گھر میں کوئی تو ہمارے الا البلاغ ہمارے یہاں جی پی او کپوارہ شاہ اقبال صاحب جناب آپ کی دو باتیں ہمارے لیے بہت بڑی تقریر ہوگی آپ یہاں تشریف لائیے اور اپنے